مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی، اللہ مغفر لحینا۔ انجینئر مرزا، جس طرح سے آج سے پہلے تم کئی ایک مرتبہ اپنی جہالت کا ثبوت دیتے آئے ہو، اس طرح سے آج بھی تم نے اپنی جہالت کا ثبوت دے دیا یہ بات کہہ کر کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو قتل کیا اور پھر ان کے جنازے بھی پڑھائے، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے 1066۔ اتنا بخاری اور مسلم کا تم مطالعہ کرتے ہو تو یہ حدیث بھی تمہاری نگاہ سے گزری ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں، اور یہ بیان کرنے والے خود مولا علی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے کے اندر ایک ایسی قوم آئے گی جو کم عمر ہوگی اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے بظاہر، اور یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ جس طرح سے تیر جو ہے شکار کے آر پار ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی سے وہ دین سے نکل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب تم ان سے ملو تو ان سے قتال کرنا، ان کو قتل کرنا، اور میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، جو ان کو قتل کرے گا تو سمجھے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور اجر بھی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ قسم کا عطا فرمائے گا۔ تو جن کے قتال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر مل رہا ہو، جن سے جہاد کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہو، انہی کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے، تو بات تو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے حدیث میں کیا فرمایا اور تمہارا کون سا اور کہاں کا استدلال ہے جس کو اعلیٰ قسم کا جوہلا والا استدلال ہم شمار کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے کافر قرار دیا، مولا علی کی صراحتاً مخالفت کی، انہی لوگوں کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ مولا علی نے ان کے جنازے پڑھائے، تو یہ صراحتاً تمہاری جہالت کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا یہ تمہارا طریقہ واردات ہے، اور وہ طریقہ واردات کیا ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم نے یہ حدیث پڑھی ہو لیکن تم جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا چاہتے ہو، اور کسی طرح سے تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کر دی ہے اور ان کو خارجی تم نے شمار کر دیا ہے۔ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے بھی پڑھائے اور ان کے لیے جملے بھی مولا علی کے موجود ہیں اخواننا، کہ وہ ہمارے بھائی تھے، لیکن وہ جنگ صفین والوں کے لیے تھے کہ جن کے جنازے بھی پڑھائے اور جن کو اخواننا کہہ کر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا بھائی کہا ہے، اور فرمایا ان کا دین اور ہمارا دین ایک ہے، ان کے نبی ہمارے نبی ایک ہے، ان کا رب اور ہمارا رب ایک ہے۔ یہ الفاظ، یہ جملے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، لیکن کس کے لیے موجود ہیں؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موجود ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں حضرت مولا علی سے جب پوچھا گیا اہل نہروان کے بارے میں کہ جو اصل خارجی لوگ تھے، تو حضرت مولا علی نے جواب دیا کہ وہ لوگ باغی تھے کہ جنہوں نے مولا علی کی مخالفت کی اور ان کو معاذ اللہ کافر قرار دیا ہے۔ تو دراصل تم جو پیغام دینا چاہ رہے ہو وہ یہ پیغام ہے کہ تم نے بات گھما کر حضرت امیر معاویہ کو خارجی ثابت کرنا ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ ہرگز خارجی نہیں تھے۔ حدیثوں کے اندر جن خارجیوں کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا اور فرمایا کہ ان سے قتال کرو اور ان کے قتال پر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، وہ اہل نہروان کے لوگ تھے کہ جن پر عامل بھی مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی نے۔ اور پھر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ اہل نہروان نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید بھی کر دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اہل نہروان الگ ہیں اور اہل صفین الگ ہیں، اور جو جنگ صفین کے اندر شامل تھے ان کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں اخواننا، اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا دین ہمارا دین ایک ہے۔ جبکہ جو خارجی ہیں ان سے تو مولا علی نے قتال کیا، ان سے تو جنگ کی، اور کہتے ہیں کئی ایک کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ خارجیوں سے قتال کر کے انہی کے جنازے پڑھائے، تو یہ تو بات عقل میں ہی نہیں آ رہی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ان سے قتال کرے گا اللہ ان سے قتال کے سبب، ان کو واصل جہنم کرنے کے سبب اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ان کا کام تو بہت اجر والا تھا، کیونکہ یہ سامنے دشمن سمجھتے تھے اور بھلا کوئی دشمنوں کے جنازے نہیں پڑھاتا۔ تو انجینئر مرزا، یہ جو تمہارا طریقہ واردات ہے کہ تم نے خارجیوں کی فہرست میں زبردستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ طریقہ واردات آج تمہارا پہلی مرتبہ نہیں، پہلے بھی تم نے ان صحابی رسول کی کسی بھی طرح سے گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر طرح سے علماء اہل سنت الحمدللہ تمہیں ناکام کر دیا۔ اور یہ تمہارا پردہ جو فاش کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کے ذریعے، یہ بھی جو ہے وہ تمہارے چاہنے والے بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ غور کیجئے کہ کتنا بڑا یہ دھوکے باز انسان ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہاں کی حدیث کہاں جا کے فٹ کر رہا ہے۔ اور جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے قتال کیا، جن کو جہاد کیا،
اور جن کو واصل جہنم کیا انہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے جنازے مولا علی نے پڑھائے، جبکہ مولا علی نے جنگ صفین میں شامل ہونے والے کو اپنا بھائی کہا اور فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا دین ہمارا دین ایک ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب